السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے جہاں بھی آپ ہوں۔ اچھا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو میں کمنٹس جو ریسیو کر رہا ہوتا ہوں، جو دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ، تو بڑے اچھے آپ لوگ کمنٹس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایڈمائر بھی کر رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں ویڈیوز کو۔ تو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، آج کا جو ٹیٹوریل ہے وہ ہے اسکیجول کو ڈاکومنٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ جو ہے ریوٹ کے اندر ریوٹ کے اندر آ کے نا آپ کو جو ہے سارا بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے جو ہے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔ چلے سب سے پہلے ذرا اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اسکیجول ان ریوٹ ایم پی آر ٹیبل، یعنی ٹیبل ہوتے ہیں دیٹ ایکسٹریکٹ ڈیٹا فرام یور ماڈل ٹو ہیلپ دی ود ڈاکومنٹیشن، یعنی وہ ایک قسم کے ٹیبلز ہوتے ہیں، یہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے۔ واٹ آر دے ٹیبل لسٹنگ ایلیمنٹ لائک پائپس ہوتے ہیں، ڈکٹس ہوتی ہیں، اکوپمنٹس ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ ڈیٹا از pulled ڈائریکٹلی فرام دی ماڈل، ڈیٹا جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹلی آپ کے جو ایلیمنٹس ہوتی ہے اس کے اندر سے نا ڈیٹا، ہر ایلیمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی انفارمیشن اٹیچ ہوتی ہے، وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا اسے آپ ڈیٹا کہتے ہیں، تو وہ ڈیٹا جو ہے وہاں سے پل کیا جاتا ہے۔ کین کین انکلوڈ لائک سائزز اس کے اندر ہو سکتی ہیں، مٹیریل اس کے اندر ہو سکتے ہیں، کوانٹٹی اس کے اندر ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو پل کر لی جاتی ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکوریٹ ڈاکومنٹیشن فار کنسٹرکشن اینڈ مینٹیننس، اور کنسٹرکشن اور مینٹیننس کے لیے پھر ایکوریٹ ٹائپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا وہ بنائی جاتی ہے۔ ٹریک اینڈ مینج ایم ای پی ایلیمنٹ ایفیشینٹلی ٹریک اور مینج کیے جاتے ہیں، جتنے بھی ایم ای پی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایفیشینٹلی امپروو کوآرڈینیشن کو بہتر بنایا جاتا ہے، اور ریڈیوس کلیشز اور کلیشز جو ان کو کم کیا جاتا ہے۔ سپورٹ کمپلائنس ود پروجیکٹ اسٹینڈرڈ، اور جو آپ جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو پروٹوکالز ہوتی ہیں یا آپ کی جو اسٹینڈرڈز ہوں ان کو ملوز خاطر آپ نے رکھنا ہے، دیکھنا ہے ان کو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے۔ سیو ٹائم ود آٹومیٹڈ ڈیٹا ایکسٹریکشن اینڈ اپڈیٹ، اور اس طرح سے آپ کا کیا ہوتا ہے بہت سارا ٹائم جو آپ کا جب آپ کوانٹیز نکال رہے ہوتے ہیں، اسکیجولز بنا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے کسی طرح کی انفارمیشن جو ہے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سیو بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ انفارمیشن آپ کی کوانٹیز کے متعلق، اسکیجولز کے متعلق اور ڈاکومنٹیشن کے متعلق۔ تو آپ چلتے ہیں ہم ریوٹ کے اندر، اور ریوٹ کے اندر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن کریں گے جب ہم ڈیٹا سارا نکال لیتے ہیں۔ یہاں پہ نا ایک لائٹنگ پلان جو کھلا ہوا ہے، اس کی ساری کنڈیوٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، لائٹنگ پلان سارا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، جو الیکٹریکل فکچرز ہیں نا ان کا جو ڈیٹا ہے نا اس کو پل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ویو کے اندر ہم جاتے ہیں، ویو کے اندر جا کے اسکیجول کے اندر چلے جائیں، اسکیجول کے اندر اسکیجول اینڈ کوانٹیٹیز، یہاں تو آپ یہاں سے چلے جائیں، اور یہاں پھر یہ ہے کہ آپ نیچے آ جائیں یہاں پہ آ کے، تو آپ کے اسکیجول اینڈ کوانٹیز آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جائیں، اس میں رائٹ کلک کریں، نیو اسکیجول کوانٹٹی، تب بھی آپ کو وہیں لے کے آ جائے گا، یہ دیکھیں یہیں آپ نیو اسکیجول پہ آ گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ جب جائیں گے یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ کو نیو اسکیجول کی طرف لے کے آ جائے گا۔ تو آپ کے پاس دو جگہ پہ اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ اسکیجولس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں جاتا ہوں، اسکیجول اینڈ کوانٹیز کو میں نے جو ہے پک کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے جو فلٹر لسٹ ہے نا میری، یہاں پہ الیکٹریکل ہونی ضروری ہے، اگر الیکٹریکل کی جو ہے فکچر جو ہے یا الیکٹریکل کے لائٹنگ فکچر ہے ان کا ڈیٹا اگر پل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اگر الیکٹریکل ختم کر دیں گے، میکینیکل کر دیں گے، تو پھر میکینیکل سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ الیکٹریکل کی چیزیں دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو الیکٹریکل آپ نے یہاں پہ اس کو چیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں لائٹنگ کے اندر، تو لائٹنگ کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کے لائٹنگ فکچرز ہے گریڈس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لائٹنگ فکچرز ہے، لائٹنگ فکچر کو آپ یہاں پہ
لائٹنگ فکسچر اسکیجول آپ کہہ دیں، کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے. تو جو ریوٹ ہے وہ خود بخود یہ نام دے رہا ہے لائٹنگ فکسچر اسکیجول. تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اوکے کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے آپ اس کا ٹائپ مارک پل کر لیں. ٹھیک ہے، ٹائپ مارک کے بعد ٹائپ پل کر لیں. ٹھیک ہے، ٹائپ پل کرنے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے لیمپ انفارمیشن وہ پل کر لیں. ٹھیک ہے، اگر لومینر فلیکس آپ کو چاہیے وہ بھی پل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کاؤنٹ چاہیے، کاؤنٹ کو پل کر لیں. ٹھیک ہے، اور بھی کسی قسم کی آپ کو کوئی انفارمیشن یہاں سے چاہیے تو وہ آپ جو ہے یہاں سے جا کے اس کو پل کر سکتی ہیں اور اوکے کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ٹائپ مارک میں وہ جو لائٹ تھی اس کی ٹائپ بھی آپ کے پاس آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹائپ کے اندر کس طرح کی وہ ڈائمینشن تھی، کیا ڈائمینشن وغیرہ لائٹنگ کی، کیا اس کے وولٹیج وغیرہ، تو وہ سارے آ رہے ہیں. اور لیمپ کی ریٹنگ وغیرہ آپ کے پاس آ رہی ہے، لومینکس فلکس آپ کے پاس آ رہا ہے، اور کاؤنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ آپ کا ایک اسکیجول بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسکیجول یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا اسکیجول اینڈ کوانٹٹیز کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہاں اب میں کیا کرتا ہوں، آپ اسے ڈاکومنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا، شیٹ کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ جا کے نیو شیٹ رائٹ کلک کرنا ہے. آپ نے رائٹ کلک کر کے نیو شیٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس جو شیٹس کے نامس آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ جا کے لوڈ بھی کر سکتے ہیں. لوڈ کریں گے تو یہاں ٹائٹل بلاک کر دیں گے تو یہاں پہ مختلف شیٹس جو ہے وہاں پہ پڑی ہوں گی. آپ کون سی بھی آپ کو شیٹ چاہیے یہاں سے جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اپنی بنا کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اے ضرور میٹر میں نے یہ سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں فرض کریں یہاں پہ اسے جو ہے لائٹنگ اس کو کوئی نام وغیرہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے لائٹنگ لائٹنگ فکچرز. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کوئی نام یہاں پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو لائٹنگ. ٹھیک ہے، لائٹنگ اس کا نام وغیرہ دیتے ہیں، اور یہاں پہ فرض کرے آپ نے کوئی نام رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ جو ہے اس کا نام بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نام. اور اس کے بعد اور بھی پیرامیٹرز آپ کے آ رہے ہوتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو ٹائٹل بلاک ہوتا ہے اس کے اندر کچھ لوکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ گلوبل پیرامیٹرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گلوبل پیرامیٹرز جب آپ مینج میں جاتی ہیں اور مینج میں جا کے آپ جب پروجیکٹ انفارمیشن ڈالتے ہیں تو یہاں سے جو بھی آپ انفارمیشن ڈالی ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے یہاں سے وہ پول کر لیتا ہے. کچھ انفارمیشن ویو اسپیسیفک ہوتی ہیں، کچھ انفارمیشن ویو اسپیسیفک نہیں ہوتی. ویو اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ویو آپ نے کھولا اس کے اندر جو ہے پیرامیٹر آپ کے ہر ویو کے اندر سیم آ رہے ہوں گے آپ کے مینج کے اندر سے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے گلوبل پیرامیٹر ہیں، اور لوکلی جو جہاں سے آپ خود ڈالیں گے ہر ویو کے اندر خود ہی چینج کریں گے وہ آپ کے لوکل پیرامیٹرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے جو ہے لیجنڈ شیٹ وغیرہ نا وہ کھول لی. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو لائٹنگ فکچر جو آپ نے اسکیجول ابھی ترتیب دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا اسکیجول جو ہے یہاں پہ پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، کوانٹیز میں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لائٹنگ اس کو یہاں سے پل کر کے ڈریگ کر کے اندر لے کے آنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ڈریگ کر کے اس کو اندر لے کے آنا ہے. جیسے ہی آپ اندر لے کے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو آپ کا اسکیجول ہے سارا یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اتنا بڑا ہے کہ یہ اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو فٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس نا کٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ اسی کٹ کو آپ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ایک کٹ جو ہے اس کے اندر لگ گیا. ٹھیک ہے، آپ کا کٹ آ گیا. اس کو اور کٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی کٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو آپ جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر سکتی ہیں، مختلف حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ یہاں پہ کٹ آپ کا یہ دیکھیں کور کٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایسے آپ ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو بعد اس کو موو کر کے تھوڑا سا جو ہے نیچے لے آئیں. ٹھیک ہے، برابر کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں سا آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کو نا آپ پہلے بھی جا کے پہلے کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو جو سیٹنگ ہے نا اس کی تھوڑی سی سیٹنگ جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سے سیٹنگ آپ نے کرنی ہے. یہ آپ نے جب اسکیجول سارا جو ہے پول کر لیا ہے نا یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. ٹھیک، تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پورا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا پول کر لیں.
ٹھیک ہے، تو آپ کی سارا تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کے سارے ٹیبلز وغیرہ جو ہے درست ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو کٹ کا نشان یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو سلیکٹ کریں اور آپ کا جو ہے کٹ وغیرہ جو آپ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اٹھا کے بے شک آپ نیچے لے کے آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لا کے رکھ سکتی ہیں، یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نا پھر کٹ کے نشان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں ایک اور کٹ کا نشان آ رہا ہے، اس کو کلک کریں گے اور ٹھیک ہے کٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو کلک کریں گے، اس کے اندر اور کٹ ہو جائے گا، تو آپ کے ڈفرینٹ جو ہے آپ کے ٹیبلز بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے آرام سے اس کے اندر جو آپ کے ٹیبل ہیں اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا اسے پل کروں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس دو پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس سارے کو اٹھا کے تھوڑا سا اوپر موو کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو ہے آپ کی جو ٹائٹل بلاک ہے اس کے اندر جو ہے سارا آپ کے پاس جو آ جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا بے شک تھوڑا سا نیچے موو کر دیں، ٹھیک ہے، تو نیچے موو کر دیں، دیکھیں آپ کے اس کے اندر نا آپ کے پاس سارا آ گیا۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ اسپیس لے رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا اس میں جگہ لے رہا ہے، تو اس کو ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب اس کو نا تھوڑا سا اور چھوٹا کرنے کے لیے نا ہم فرض کریں یہاں پہ ہمارے پاس یہ اسکیڈول ہم نے کھول لیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے شارٹنگ اینڈ گروپنگ کے اندر ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ٹائپ مارک کے حساب سے اس کی شارٹنگ کر لی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئٹمائز ایوری انسٹنٹ آ رہا ہے، یعنی ہر ایک لائٹ علیحدہ علیحدہ سے دکھائے، ٹھیک ہے، علیحدہ سے اے آ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اے آ جائے، اس کے بعد نمبر دے دیتے ہیں، نمبر ہے، بی آ جائے، سی آ جائے، سارا، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ختم کر دوں گا، ختم کر کے اوکے کروں گا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ اسکیجول آپ کا اس طرح سے ہو جائے گا، جس میں اے آپ کا آ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے یہ 195 کے قریب ہے، بی آپ کی 65 کے قریب ہے، سی آپ کی جو ہے وہ 90 کے قریب ہے، ڈی آپ کی 65 کے قریب ہے، ای آپ کی 66 کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اسکیجول میں واپس جائیں، ٹھیک ہے، جو اپنی شیٹ بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو شیٹ کے اندر آپ واپس جائیں اور شیٹ کے اندر جا کے وہ دیکھیں گے اب اس کے اندر کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ لائٹنگ فکچر آپ کی یہ والی شیٹ تھی، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے آ گیا۔ اس کے علاوہ نا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کو ہم نا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کے پاس پوری انفارمیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بے شک جو ہے آپ تھوڑا سا اس کو بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ تھوڑی سی جگہ اور بھی لے لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو ہے اور اس کو یہ سیدھا ایک ہی کالم میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہم نے چھوٹا تو کر ہی لیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس اتنا جو ہے اسکیجول آپ کے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اسکیجول کو نا آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ نا اس کی آپ فارمیٹنگ بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ فارمیٹنگ بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، فارمیٹنگ میں جا کے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائپ مارک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائپ مارک میں آپ چاہتے ہیں یہ سینٹر کے اندر یہ ویلیو آپ کی آ جائے، جو انٹریز ہیں نا وہ آپ کی سینٹر کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹائپ کی ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں سینٹر کے اندر، لیمپ کی ہے وہ آپ کہتے ہیں سینٹر میں آ جائے، لومینر فلیکس کی ہے وہ آپ کہتے ہیں سینٹر میں آ جائے، کاؤنٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں رائٹ پہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے اپیرنس ہے، اپیرنس میں جا کے نا آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹائٹل ٹیکسٹ آپ کی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیڈر ٹیکسٹ آپ کی کون سی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیڈر ٹیکسٹ آپ کا کون سا آپ کو اس سے کوئی فونٹ چاہیے، ٹھیک ہے، تو فونٹ وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2.5 میں نے دیا ہے، اس کو بھی 2.5 دے دیں یا اس کو تھوڑا سا بڑا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ٹائٹل ٹیکسٹ ہے وہ کس میں آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ جو وہاں پہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی گریڈ لائنز اگر آپ دینا چاہتی ہیں، آؤٹ لائن دینا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ٹیبل کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے ایکسل کے اندر ٹیبلز ہوتے ہیں، اسی طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ کی وہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے یہ دیکھیں ہم نے جو اب لائٹنگ فکچر کھولا تو آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے جا کے لائٹنگ فکچر تو ہمارا جو ہے اس طرح سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اب سینٹر کے اندر آ گئی ہیں چیزیں، اس طرح سے میں نے جو یہ رائٹ سائڈ پہ کیا تھا، رائٹ سائڈ پہ اس طرح سے آپ جو ہے ان کو ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈجسٹمنٹ یاد رکھیں ٹائٹل شیٹ جو ہے آپ کی اس کے اندر نہیں ہوگی، آپ کی جو اسکیجول اینڈ کوانٹیٹیز ہوگا نا جو آپ نے دیا تھا اس کے اندر جب جائیں گے تو پھر آپ کے پاس فیڈ کے
فلٹر کے شارٹ ایڈ گروپنگ فارمیٹنگ اپیرنس کے سارے جو ہے آپ کے فیلڈ وغیرہ وہ یہاں پہ آ رہے ہوں گے، تو اس کے اندر جا کے آپ نے ساری چیزیں جو ایڈجسٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نا اور بھی اسکیجولس آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ میکینیکل اکوپمنٹ کے اسکیجول وہ دیکھا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اگر آپ نے باہر لے کے جانا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ فائل میں چلے جائیں اور فائل میں ایکسپورٹ میں چلے جائیں اور یہاں پہ نا یہاں پہ آ جائیں آپ کے رپورٹس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسکیجول کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے جون سا بھی اسکیجول آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوگا اس کو آپ جس بھی فارمیٹ میں ٹی ایس ٹی فارمیٹ میں چاہتی ہیں، کاما ڈیلیمیٹڈ فارمیٹ کے اندر چاہتی ہیں تو وہ آپ اس کو سیو کر کے رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ ہے رپورٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے لیجنڈ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور رپورٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی رپورٹ فرض کریں یہ رپورٹ آپ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ رپورٹ آپ نے باہر لے کے جانی ہے تو پھر آپ چلے جائیں یہاں پہ جا کے ایکسپورٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ رپورٹ میں چلے جائیں تو اس کے بعد آپ کے دیکھیں آپ کے پاس ساری پوری آپ کے پاس لسٹ ایک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کوئی بھی جو ہے آپ اس کو ساری چیزوں کو جو بھی چاہتے ہیں آپ وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو بیسیکلی ڈاکومنٹیشن متعلق تھا کہ آپ نے اگر رپورٹس وغیرہ جنریٹ کر لی ہیں یا اسکیجول وغیرہ جنریٹ کر لیے ہیں تو پھر ان کو آپ نے ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے، یعنی ٹائٹل شیٹ کے اندر کیسے لے کے جانا ہے، ان کو جو ہے پرنٹنگ کے لیے کیسے پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیوریبل کیسے ان کے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے اس طرح سے آپ جو ہے باقی کو بھی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقی رہا آپ کا شیٹ ٹائٹل کا، تو شیٹ ٹائٹل جو ہے نا آپ کوئی بھی جو پرانی بنی ہوئی ہے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے وہ سیو کر کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کی فرض کریے اے زیرو سے بڑی یا یہ اے ون سے بڑی یا اے زیرو کے درمیان میں کہیں آ رہی ہے تو وہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے بنا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ٹیوٹوریل ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔